آپ کی شان، رفعت، بلندی بیان کرتے 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 لوگ تہ خاک چلے گئے. بڑے بڑے امام، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، ان کی زندگیاں بسر ہو گئی. لیکن نبی پاک کی عظمتوں کے جو ہر طرف آپ کی عظمت ہے، اس کے ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا. نبی پاک کے جو بے شمار معجزات ہیں، ان پر ابھی لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوا. اس لیے کہ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. خیر کثیر، یہ ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیں متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا ساز و سامان تو بہت تھوڑا ہے، لیکن جو محبوب علیہ السلام کو ملا وہ کثیر ہے، وہ کثرت میں ہے. جس کی کثرت رب فرمائے تو سوچو وہ کتنی کثرت ہوگی، سوچو وہ کتنی کثرت ہوگی، اس کی انتہا کیا ہے. آج ہمیں کچھ بھائی کہتے ہیں آپ نبی پاک کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. میں پوچھتا ہوں آپ ہمیں حد تو بتائیں، ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. اللہ نے تو حد بڑھائی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا. خیر کثیر، آپ کی شان بے مثال، بے شمار، بے نظیر، با کمال آپ کی شان. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی حد بیان نہیں کی کہ میرے محبوب یہ جانتا ہے وہ نہیں جانتا، میرے محبوب یہاں تک دیکھتا وہاں تک نہیں دیکھتا، میرے محبوب کو اس کی خبر ہے اس کی نہیں ہے. اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا پورے قرآن مجید کے اندر. کوئی حد جب رب نے بیان نہیں کی. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ حد ناپنے والے، ترازو لے کر ان کو تولنے والے. عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ تول تول کر نہیں، سینہ کھول کے بیان کرنی چاہیے. پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے شرق و غرب میں بجنے چاہیے. آخر میں یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ نبی پاک کی عظمت کا جلسہ ہے، نبی پاک کی رفعت کا، نبی پاک کی آمد کی یہ محفل ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں عاشقان مصطفیٰ میلاد پاک کے جلسے، جلوس، محافل کا اہتمام کر رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں اور میسج دے رہے ہیں ساتھ ان شیطانوں کو جو محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو پیارے آقا علیہ السلام کی بے-ادبیاں کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کی شان وراء الورا ہے. اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محبوب ہم کافی ہیں آپ کی توہین کرنے والوں کو. اللہ کافی ہے، ساری انسانیت مر جائے، اللہ حکم الحاکمین اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت پھر بھی فرمائے گا. ایک انسان کوئی جملہ نہ بولے، حرکت نہ کرے، کچھ جذبات کا اظہار نہ کرے، اللہ پھر بھی کافی ہے. اور ایک دنیا میں ایسا مقام آیا کہ سارے عیسائی غیر مسلم جمع ہے. وہاں ایک پادری نے ایک بکواس کی نبی پاک کی شان میں، تو وہاں انسانوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک کی عظمت کا دفاع کرتا، حفاظت کرتا. ایک کتا باندھا ہوا تھا، اس نے رسی توڑائی اور آ کر اس پادری کو واسطہ جہنم کر دیا. ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اللہ کا گھر گرانے. اللہ نے ابابیل بھیجے، کنکر پھینکے، تباہ و برباد ہو، سارا لشکر ختم. اللہ تو کن فرمائے تو سارا نظام ہی بدل جائے. کتنی بڑی گستاخیاں، یہ آپ کا اور میرا اور ساری امت مسلمہ کا امتحان ہے. ہمارے دلوں میں جو محبتیں ہیں دنیاوی، جو مفادات ہم رکھتے ہیں دنیاوی، وہ امتحان ہے ہمارا کہ ہم کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے آئیڈیل کون ہیں، ہم کس پر جان نثار کرتے ہیں، جس پر ہم اپنا سارا وقت خرچ کرتے ہیں. کون ہے وہ؟ نبی پاک کے غلام ہیں، نبی پاک کے دیوانے ہیں. اور میں اپنی بات کو واضح کروں تو میں ایک بات کہتا ہوں، میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو اپنا لیڈر بناتے ہو، کیا وہ گستاخوں کے حامی تو نہیں؟ کیا گستاخوں کے لیے نرم گوشہ تو نہیں رکھتے؟ میں بڑے افسوس سے کہوں گا کہ امیدیں تھی ریاست مدینہ بنے گی، لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں جی انتہا پسندوں کو راستہ دیا جا رہا ہے. تو ہم انتہا پسند ہیں، ہم دہشت گرد ہیں؟ نبی کی عظمت کی بات کریں، ہم تمہیں انتہا پسند نظر آتے ہیں؟
انتہا پسند آدھا پاگل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم آدھے نہیں، ہم پورے پاگل ہیں نبی پاک کی محبت میں، نبی پاک کی عزت پر پہرا دینے کے لیے ہم پورے پاگل ہیں۔ آخری بیٹا میرا اور وقت پورا ہو گیا۔ ایک آدمی جھاڑو دے رہا تھا مسجد میں، بڑا امیر کبیر تھا۔ ایک امام صاحب آئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب، جناب چودھری صاحب، ملک صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب میں نے بھی نیکی لین دو، میں بھی جھاڑو دے رہا تھا، میں نے نیکی لین دو۔ مولوی صاحب نے اس کے ہاتھ سے جھاڑو پکڑا اور کہا جناب آپ نے نیکی کرنی ہے، جائیں وہاں جا کر مسجد بنا دیں۔ آپ نے ایک نیکی کرنی ہے، بیوہ بیٹھی ہے، اس کی بچیاں جوان ہے، جاؤ اس کی شادی کروا دیں۔ آپ امیر ہیں، آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اور کام کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی نیکی غریبوں کے لیے چھوڑ دیں، کوئی بھی صفائی کر سکتا ہے۔ آج ایک عام مسلمان، عام پاکستانی بھی مذمت کرے فرانس کی، اور ہمارا وزیر اعظم، صدر اور آرمی چیف بھی صرف مذمت کرے، یہ کافی نہیں ہے۔ نیکی وہ ہے جو آپ کی پاور کے مطابق ہے، جو آپ کے سٹیٹس کے مطابق ہے، آپ وہ کریں۔ آپ کے پاس پاور ہے، اختیار ہے، سب کچھ ہے، آپ اس کے مطابق اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عظمت و عزت مصطفیٰ پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں تمام چکوک کی تمام انتظامیہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے معزز مہمان